اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ کچھ عرصہ سے مختلف احباب کی طرف سے یہ پیغام ملتا رہا کہ رنیال لائبریری کے متعلق کچھ گفتگو ہو، وہاں پہ کون سی کتب پڑھی ہیں، ان تک رسائی کس طرح ممکن ہے۔ تو اسی سلسلہ میں یہ ایک ویڈیو کلپس کا سلسلہ جو ہے یہ شروع کیا ہے کہ جس میں یعنی بنیادی طور پہ رنیال پبلک لائبریری جو ہے اس کا تعارف ہمیں مقصود ہے، اور اس میں ہم اس طرح کریں گے کہ اس لائبریری میں موجود کچھ اچھی نایاب کتب، ان کا سلسلہ وار تعارف جو ہے وہ آپ تک لے کر آئیں گے، اور پھر اس کا طریقہ کار بھی بتایا جائے گا کہ جو لوگ ان کتب سے مستفید ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا طریقہ ہوگا۔ تو جس طرح آپ سامنے دیکھ رہے ہیں آج کے لیے سب سے پہلی جس کتاب کا میں نے یعنی جس کو چنا ہے، جس کو سلیکٹ کیا ہے آج کے لیے، اس کا نام ہے تہذیب التہذیب، امام ابن الحجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی یہ اسماء الرجال کے اوپر ایک انتہائی بہترین کاوش ہے۔ تو چلتے ہیں اسی کے تعارف کی طرف۔ سب سے پہلے امام ابن حجر عسقلانی کے متعلق میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ آپ جو ہیں اپنے وقت کے امام، حافظ الحدیث اور بہت بڑے نہ صرف محدث مانے جاتے تھے بلکہ فقہ میں بھی آپ کا ایک الگ مقام تھا۔ آپ بہت عرصہ قاضی رہے، پھر قاضی القضاء یعنی جسے موجودہ دور میں چیف جسٹس کہا جاتا ہے، اس عہدے پر بھی فائز رہے، لیکن جو آپ کی خدمات ہیں حدیث شریف میں ان کا کوئی نعم البدل اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ خاص کر اگر بات کی جائے بخاری شریف کی شرح صحیح بخاری، فتح الباری شرح صحیح بخاری، تو وہ کتاب علماء حضرات جانتے ہیں کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور اتنی صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی اس کی علمی حیثیت میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اسی طرح آپ کی دیگر کثیر کتب موجود ہیں۔ اگر ان کی کتب کے متعلق جو ہے میں تھوڑا سا آپ کو یہاں سے ہی تعارف کرواتا ہوں کہ فتح الباری ایک تو ان کی کتاب ہے، اس کے علاوہ تہذیب التہذیب جو یہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، جو ہماری رنیال لائبریری کا حصہ بن چکی ہے، یہ کتاب ہے اور اسماء الرجال کے اوپر۔ اس کے علاوہ لسان المیزان اور تقریب التہذیب جو ہے وہ بھی آپ کی کتب اسی موضوع پر موجود ہیں۔ الاصابہ صحابہ کرام کے اوپر ایک انتہائی بہترین کتاب ہے۔ تو یہ وہ نام ہیں جو کہ تقریباً ہر مدرسہ، ہر دارالعلوم، ہر علمی شخصیت کی نظر سے نہ صرف گزرے ہیں بلکہ ان کی زندگی کا حصہ رہے ہیں۔ اور چلتے ہیں اس کتاب کے تعارف کی طرف۔ تو امام ابن حجر عسقلانی جو کہ اپنے وقت کے مشہور محدث اور امام اور حافظ الحدیث کہلاتے تھے، آپ چونکہ بچپن میں یتیم ہو چکے تھے تو آپ نے ابتدائی عمر سے ہی قرآن حفظ کیا، کچھ دیگر کتب حفظ کیں، پھر مختلف شہروں اور مختلف ملکوں کی جانب
آپ نے سفر کیا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، پھر حدیث شریف میں جب دلی لگاؤ پیدا ہوا تو حدیث شریف کا علم جو ہے وہ حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ خود اس مقام پر فائز ہوئے کہ پھر پوری دنیا سے دور دراز سے طالب علم جو ہیں وہ آپ کی طرف لپک لپک کر حدیث شریف کا علم لینے کے لیے آپ کے قدموں میں حاضر ہونے لگے۔ تو آج انہی کی جس کتاب کا تعارف کروانے جا رہا ہوں وہ تہذیب و تہذیب فی رجال الحدیث کتاب ہے۔ تو تھوڑا سا اس کے متعلق بتا دوں کہ اسماء الرجال جو ہیں یہ ایسی کتب ہیں، یہ ایسا موضوع ہے کہ جس پر مشتمل کتب جو ہیں ان کے اندر ان تمام لوگوں کی بایوگرافی، بایو ڈیٹا، ڈیٹیلز، تعارف، ان کے حالات زندگی، ان کا قوی یا ضعیف ہونا، ان پر تحقیق، ان کا سکہ ہونا، ان چیزوں کی معلومات جو ہیں ان کتب میں ہمیں ملتی ہیں۔ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حدیث شریف چونکہ دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہے، متن اور سند، اور سند جو کہ ٹرانسمیٹرز کہلاتے ہیں یا اسانید جو ہیں جو کہ لوگوں کے راویوں کے نام ہوتے ہیں، وہ ہر راوی حدیث شریف کو آگے بیان کرنے کے لیے ایک اہم کڑی تصور کیا جاتا ہے۔ تو اس حدیث شریف کو آگے پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام حدیث کو روایت کرنے والے انسانوں کی، ان لوگوں یا ان مسلمانوں کی جو زندگی ہے اس کے متعلق ہمیں آگاہی ہو کہ کہیں ان میں کوئی جھوٹ بولنے والا یا کوئی تہمت والا شخص تو موجود نہیں تھا۔ تو یہ تمام جو تحقیقی بنیادوں پہ ان بڑے بڑے محدثین، ان علماء کرام نے جو ان کے حالات زندگی اکٹھے کر کے اور ان پر یہ کتب لکھی ہیں ان کو اسماء الرجال کی کتب کہا جاتا ہے۔ طبقات کی کتب بھی ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بیچ میں شامل ہوتی ہیں۔ تو آج جو تہذیب و تہذیب کتاب کا ہم تعارف کر رہے ہیں، یہ کتاب دراصل تہذیب الکمال ایک انتہائی اسماء الرجال کے موضوع پر مشہور کتاب ہے، بہت بڑی کتاب ہے۔ اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اس سے بڑی اور اچھی کتاب نہ اس سے پہلے لکھی گئی اس موضوع پر اور نہ ہی اس کے بعد لکھی گئی۔ تو اس کتاب کا اختصار کیا ہے انہوں نے اس نام کے ساتھ، نہ صرف اختصار کیا ہے بلکہ کچھ دیگر فائدے اور معلومات جو ہیں ان کا اضافہ یا کمی بیشی جو ہے اپنی ضرورت کے مطابق کر کے تو یہ کتاب جو ہے آپ نے تدوین فرمائی ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ میرے پاس اس وقت جو ہے یہ کتاب دارالکتب العلمیہ بیروت کی جو ہے طبع ہے، اور یہ 7 جلدوں میں آپ کے سامنے موجود ہیں، 7 جلدیں، 7 جلدوں میں یہ کتاب ہے۔ اور اس میں جو اب چونکہ ہم نے اس کا آج تعارف کرنے کا جو ہے سوچا ہے، تو میں آپ کو صرف تبرکاً تھوڑا سا اس کا جو ہے وہ اندر سے ایک بطور درس جو ہے چند الفاظ پڑھنا چاہوں گا تاکہ تھوڑا سا آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ کتب کس طرح کی ہوتی ہیں، یا یہ جو ہماری رنیال لائبریری میں یہ کتاب موجود ہے تو اس سے اگر کوئی استفادہ حاصل کرنا چاہے تو وہ کس طرح کا فائدہ لے سکتا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ الف کا جو پہلا حرف ہے یہاں سے شروع ہو رہی ہے، جس سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ حروف تہجی کی جو تقسیم ہے اس اعتبار سے اس کو ترتیب دیا گیا ہے، یعنی وہ تمام لوگ کہ جن کو اکٹھا کر کے جن کا تعارف اور جن کے حالات زندگی کی معلومات اس کتاب میں
امام ابن حجر علیہ الرحمہ نے اکٹھی کی ہیں، ان کو آپ نے ترتیب دیا ہے، الف سے یا تک بالترتیب ان کے اسماء گرامی ذکر کرتے گئے ہیں۔ جیسے یہ پہلے جو ہمارے پاس راوی آ رہے ہیں سب سے پہلے اس کتاب کے، تو 13 نمبر صفحہ ہے، اور یہ احمد ابن ابراہیم بن خالد ابو علی الموصلی، یہ جو ہیں ان کا تعارف موجود ہے۔ اس کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ بغداد کے رہنے والے تھے، اور ان کے اساتذہ جو ہیں ان میں محمد بن ثابت العبدی اور فرد بن فضالہ، حماد بن زید، عبداللہ بن جعفر المدینی، یزید بن، تو یہ سارے اسماء گرامی سب سے پہلے جو ہیں کہ کن کن اساتذہ کرام سے انہوں نے حدیث حاصل کی۔ پھر اس کے بعد یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کتاب کی ترتیب اور طریقہ کار بھی سمجھا رہا ہوں، اور اکثر اسماء الرجال کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ پہلے نام ہوتا ہے پورا ان کا نام، اور نام کے بعد ان کے اساتذہ، پھر شاگرد، اور پھر ان پر حکم جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہ ان کے اساتذہ کے نام تھے جن کا میں جس راوی کا تعارف یہاں پہ تبرکن سب سے پہلا تعارف جو ہے وہ ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ پھر رویان ہو، یعنی کہ ان سے ان کے شاگرد کون تھے، یا ان سے حدیث لینے والے، پڑھنے اور سیکھنے والے آگے کون کون لوگ موجود تھے۔ تو ان میں سب سے پہلا نام آپ دیکھیں یہ لکھا ہے ابو داؤد حدیثاً واحداً، یعنی کہ امام سنن ابی داؤد والے مشہور ترین امام جو ہیں انہوں نے ایک حدیث ان سے روایت کی ہے، یعنی کہ ایک حدیث شریف کے لحاظ سے یہ امام ابو داؤد کے استاد بھی بنتے ہیں۔ تو اسی طرح ابن ماجہ کا ذکر ہے، پھر محمد بن عبداللہ، موسیٰ بن ہارون، ابو یعلا الموصلی، تو یہ سارے ان کے شاگرد جو ہیں ان کے اسماء گرامی یہاں پہ درج ہیں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے حکم لگانے کے تحت جو ہے کچھ چیزیں لکھی ہیں۔ ابن معین کا قول جو ہے وہ انہوں نے لکھا ہے لا باس بہ، اور اسی طرح سے پھر یہ خود کہتے ہیں کل تو ذکر ابن حبان فی الثقات، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ امام ابن حبان نے اس راوی کا ذکر اپنی ثقات میں کیا ہے، یعنی ثقہ راویوں کے اوپر جو انہوں نے کتاب ثقات نام سے لکھی ہے اس کے اندر اس راوی کا ذکر موجود ہے۔ اور پھر یہ ایک اور قول بھی لاتے ہیں جس میں ثقہ اور صدوق کا ذکر موجود ہے۔ تو جو علماء حضرات ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ صدوق، لا باس بہ اور ثقہ، یہ جو اسماء، یہ جو یعنی ان کو درجات دیے گئے ہیں، یہ تقریباً جو ہے حدیث شریف کے یعنی تعریف کے لحاظ سے چوتھا اور پانچواں درجہ بنتا ہے، اور اس حکم کے بعد جو ہے جو حدیث شریف سامنے آتی ہے اس راوی سے تو اس پر حسن کا یا پھر صحیح کا حکم لگایا جاتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک ڈیٹیل بتائی ہے ایک راوی کی، سب سے پہلا راوی جو اس کتاب میں موجود ہے۔ تو ہزاروں راویوں سے یہ کتاب، یہ تمام جلدیں بھری پڑی ہیں، اور حدیث شریف کے راویوں کے متعلق یہ اہم ترین جو معلومات ہے اس کے متعلق یہ کتاب ہے جس کا آج ہم نے تذکرہ کیا ہے۔ یہ سب سے پہلے کہا جاتا ہے، میں نے یہ سنا ہے کہ اس کو ہند میں سب سے پہلے اس کی طباعت ہوئی تھی، اس کو طبع کیا گیا تھا، اور لیکن میرے پاس جو ہے یہ کچھ عرصہ پہلے ہی یہ بیروت سے، چونکہ مجھے ذاتی طور پہ بیروت کی کتابیں بہت زیادہ پسند ہیں، ان کے صفحات، ان کی بناوٹ، ان کی مضبوطی، ان کی خوبصورتی جو ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اسی طرح سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک اور کتاب جو ہے یہاں پہ میں نے رکھی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کنز العمال شریف، انتہائی مشہور کتاب ہے، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ میں نے تقریباً سن 2011 یا 2012 میں میرے ایک بہت محترم، بہت پیارے دوست عبدالسلام سمر صاحب، اللہ پاک ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کی وساطت سے سب سے پہلے یہ بیروت کی جو کتاب ہے کنز العمال شریف،
اس کو میں نے اپنی رنیال لائبریری کے لیے خریدا تھا، 8-10 سال پہلے کی بات ہے۔ اب میں اس کا مکمل اردو ترجمہ بھی لے آیا ہوں کہ وہ لوگ جو عربی نہیں پڑھ سکتے تو وہ عربی کے ساتھ، عربی متن کے ساتھ جو ہے وہ اردو میں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کون سی احادیث مبارکہ جو ہیں وہ لکھی ہیں۔ تو یہ جو ہے اس کا بہرحال تعارف چونکہ بعد میں کرایا جائے گا، آج کا جو تعارف تھا وہ ہمارا تہذیب و تہذیب کا تعارف تھا۔ تو اسی طرح سے انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور رنیال لائبریری میں آپ لوگوں کی جو ہے یعنی معلومات کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے جن کتب کو رکھا گیا ہے تو ان کا وقتاً فوقتاً اسی طرح یہ تعارف کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رہے، عموماً اکثر لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں جب میں ان کے سامنے اپنی لائبریری کا تذکرہ کرتا ہوں تو وہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کتابیں وہ کس طرح پڑھ سکتے ہیں یا ان کو کس طرح مل سکتی ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کے کسی شخص کو بھی لائبریری سے کتاب باہر لے کے جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن لائبریری میں جو ہے وہ تعمیر کا کام جاری ہے، اور انشاءاللہ کچھ دنوں میں وہاں پہ بیٹھنے کی ایک اچھی اور خوبصورت جگہ تیار ہو جائے گی۔ آپ کو اگر دین کے علم کا شوق ہے تو آپ کسی بھی وقت لائبریری میں آ کر ان کتب کا جتنا وقت آپ چاہیں مطالعہ کر سکتے ہیں، لیکن لائبریری جو ہے اس کی کوئی کتاب باہر نہیں جاتی۔ تو اسی طرح سے میں تعارف کرواتا رہوں گا، آپ کی پسند کی کتب سامنے لاتا رہوں گا، پھر کچھ قیمتی اور نایاب پرانے نسخے، قلمی نسخے بھی موجود ہیں، ان کا تعارف بھی کروایا جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کے علم کو اسی طرح جاری و ساری رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔